بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم اسلامیہ جماعت 11ویں اس کا باب 5 وراثت کی اسلامی تعلیمات، یہ سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو کتاب کا صفحہ نمبر 91 یعنی 91 جو ہے اوپن کر لیں۔ تو سب سے پہلے وراثت کا لغوی معنی، تو سب سے پہلے آپ کی کتاب میں یہ جو ہے مطلب معنی مفہوم لکھا ہے اور ترتیب سے ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ وراثت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہونا یا کرنا، تو یہ ہے وراثت۔ اس کے بعد اصطلاحی معنی کیا ہے؟ میت کا مال ورثاء کی طرف، جو زندہ ورثاء ہیں ان کی طرف منتقل کرنا، یہ وراثت کی اصطلاحی تعریف ہے۔ تو کسی چیز کا منتقل ہونا یہ لغوی مطلب ہے، اور میت کا مال جو کہ مخصوص ہوتا ہے تو یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ تو میت کا مال اس کے زندہ ورثاء کی طرف منتقل کرنا یہ وراثت کی اصطلاحی تعریف ہو گئی۔ اب ہم پڑھیں گے اسلامی احکام، یعنی اسلام اس کے بارے میں کیا تصور دیتا ہے اور اسلام کے احکام کیا ہیں اس کے بارے میں، اور جاہلیت میں جو ہے وہ کیا کیا جاتا تھا۔ میراث تقسیم نہ کرنا، اسے اسلام نے کفار کا عمل قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اور تم وراثت کا مال خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ القرآن، یہاں آپ کے سامنے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، یہ پیلے رنگ میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی، سورہ الفجر آیت نمبر 19 اور 20، کہ تم وراثت کا مال خوب سمیٹ کر کھا جاتے ہو، لہٰذا اس سے بچو۔ اس کے بعد ترکہ تقسیم کرنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں، اگر تو ترکہ ٹھیک سے تقسیم ہو رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اگر ترکہ تقسیم کرنے میں دشواری آ رہی ہے، یا ممکن ہے کہ جھگڑا ہو سکتا ہے یا لڑائی فساد آگے بڑھ سکتا ہے، تو موجودہ جو اس دور کی حکومت ہوگی، جو اس ایریا کی ہوگی، چاہے وہ عدالت کی صورت میں ہو یا سیاسی لیڈر ہوں، جو بھی ہیں، وہ اس ترکہ کو تقسیم کریں گے تاکہ خاندان میں جھگڑا نہ ہو۔ اس کے بعد جاہلیت میں بیوہ اور یتیموں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو نہ تو بیوہ کو وراثت دی جاتی تھی اور نہ ہی یتیموں کو، اور اگر دے دی جاتی تو اس میں بھی فرق کیا جاتا، کچھ حصہ دے دیتے، باقی ہڑپ کر لیتے، غصب کر لیتے۔ اسلام نے اسے منع کیا ہے۔ اور دیگر مذاہب میں یاد رکھیں، وراثت کا بعض مذاہب ایسے ہیں جس میں تصور ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میت مرنے والا تو ہمارا بھائی تھا، ہمارا بیٹا تھا، جو بھی تھا، وہ سارے کا سارا مال خود رکھ لیتے ہیں، میت کی اولاد اور اس کی بیوی کو محروم کر دیتے ہیں۔ اور بعض مذاہب ایسے ہیں جس میں صحیح تقسیم نہیں ہے۔ تو صحیح تقسیم اور وراثت کا جو حکم ہے وہ کون سے مذہب میں ہے؟ اسلام میں ہے۔ اسلام نے وراثت کی منصفانہ تقسیم سب کے سامنے واضح کی، اور باقاعدہ اس کی تاکید بھی کی ہے۔ جو اس کی صحیح تقسیم نہیں کرے گا وہ قیامت کے دن پھر اس کی سزا بھی پا لے گا۔ اور یاد رکھیں، اسلام میں وراثت تقسیم کرنا یہ فرض عین ہے، کوئی یہ فرض کفایہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، جو بندہ صاحب اختیار ہوگا اس پر یہ فرض ہے کہ وہ میت کی وراثت کو تقسیم کرے اس کے ورثاء کے درمیان، چاہے اس کا درمیان میں حصہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن انتشار نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ ہو، وہ بندہ اس پر فرض ہے کہ وہ کیا کرے، جو گھر کا سربراہ ہوگا، جو خاندان کا سربراہ ہوگا، وہ وراثت کو صحیح تقسیم کرے۔ اس کے بعد وراثت کی تقسیم سے قبل کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، میت کا قرض اور پھر تجہیز و تکفین، یعنی کہ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ آیا کہ اس کے قرض کا اور اس کی قبر دفن کا، یہ ساری چیزوں کا انتظام ہے۔ اگر تو انتظام کر دیا گیا پھر وراثت میں سے نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر اس کا انتظام موجود نہیں ہے تو وراثت میں سے، یعنی جو میت کا ترکہ ہوگا، جو میت کی ملکیت ہوگی، جو مال تھا اس کا، اس میں سے سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا اور اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ بعد میں اس کی وراثت جو ہے وہ تقسیم کی جائے گی۔ یہ نہ ہو کہ وراثت تقسیم کر دی جائے اور میت پر جو قرض ہو وہ کوئی اتارے ہی نہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہیں۔ تو بچوں، ہم نے وراثت کے بارے میں پڑھا ہے، ابھی تک ہم نے کنسیپٹ پڑھا ہے کہ وراثت کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اسلام میں اس کے کیا احکام ہے، اگر تقسیم نہیں کی تو یہ کفار کا عمل ہے، اسلام میں اسے فرض عین کہا گیا ہے۔ دیگر مذاہب میں وراثت کا تصور تھا ہی نہیں، جس میں تھا اس میں ظلم کر دیا جاتا۔ اسلام نے صحیح تقسیم جو ہے وہ بیان کی ہے اور اس کو فرض عین قرار دیا ہے۔
اب دوسرا عمل کیا ہے؟ وصیت. جب تک وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا تھا، اس سے پہلے وصیت چلتی تھی. میت جو ہے وہ مرنے والا مرنے سے پہلے وہ وصیت کر دیتا، میرے فلاں رشتہ دار کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، فلاں آرگنائزیشن کو اتنا دے دو، اتنا صدقہ کر دو، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے، اب وصیت کا حکم جو ہے وہ بعض چیزوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے جان لیتے ہیں وصیت کہتے کسے. ایسا حکم جس کی تکمیل موت کے بعد ہو، یعنی مرنے والا کوئی ایسا حکم دے دے جس کی تکمیل جو ہے وہ اس کی موت کے بعد ہوگی، اس کی زندگی میں وہ وصیت نہیں، کیونکہ وہ وصیت ہوتی تب ہے جب اس کے مرنے کے بعد اس پہ عمل کیا جائے. تو یہ ہو گئی وصیت کی تعریف. اس کے بعد یاد رکھیں کچھ احکام ہے وصیت کے، شرعی احکام. ورثاء کے حق میں وصیت جائز نہیں ہے. پہلے ہوتا تھا جب احکام نازل نہیں ہوئے تھے، جب ورثاء کے حصے متعین نہیں تھے، تب وصیت ورثاء کے حق میں ہو سکتی تھی. اب جائز نہیں ہے. 1/3 سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ میکسیمم 1/3 جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 مال کی، اور وہ بھی ورثاء کے حق میں نہیں ہوگی. وہ کسی آرگنائزیشن کے حق میں، کسی مدرسے کے حق میں، کسی یتیموں کے لیے جو بھی رفائی کام کرنے ہیں، اس میں وراثت کی 1/3 کی جو ہے وہ تقسیم دی جا سکتی ہے. اگر مرنے والے نے اس سے زیادہ کی وصیت کی ہے تو اس پر لازم نہیں ہے جو وراثت تقسیم کرے گا کہ اس پر عمل کرے. وہ صرف 1/3 کا پابند ہوگا تقسیم کرنے والا کہ وہ اتنا حصہ دے دے جس کے لیے وصیت کی گئی ہے، باقی جو ہے وہ ورثاء کا حق ہے. تو بچوں یہ وصیت کے کچھ شرعی احکام تھے. تو کتاب کا صفحہ نمبر آپ کے سامنے 92 ہے. ابھی تک ہم نے وراثت کا تصور پڑھا ہے اور وصیت کا شرعی حکم پڑھا ہے، 2 چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اس کے بعد وراثت کی صحیح تقسیم کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلے دولت کی تقسیم. مرنے والا جب دولت اس کے پاس جو اس کی ملکیت میں ہوتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی تقسیم ورثاء میں ہو جاتی ہے. بعض حصہ اس کو مل جاتا ہے، بعض اس کی اولاد کو، بعض بیوی کو، بعض والدین کو، بعض جو ہے وہ فلاں کو، اس کے بھائیوں کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. تو دولت کسی چند ہاتھوں میں رکتی نہیں ہے، وہ تقسیم ہو جاتی ہے. اس کے بعد یہ اتنا اچھا عمل ہے کہ یہ رضا الہی کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اختیار ہے، اگر کسی بندے کے پاس آ گیا، اس نے اس کا صحیح استعمال کیا، اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی پر خوش ہوتے ہیں. اور یہ جنت کا ذریعہ ہے. اتنی بڑی نیکی ہے کہ لوگوں کو، یتیم کو اس کا حق دے دینا، اور بیوہ کو اس کا حق دینا، اور دیگر ورثاء کو ان کا حق دینا، یہ جنت میں جانے کا سبب ہے. اور اس کے بعد پھر یہ عمل اتنا اچھا ہے کہ اس سے جھگڑوں کا خاتمہ ہوتا ہے. جو خاندانی جھگڑے ہوتے ہیں، زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے کئی لوگوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کو شرعی احکام کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بھائی جو ہے وہ اولاد سے جھگڑ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ جب میت کی اولاد موجود ہے جو اس کی حقیقی اولاد ہے تو بھائی جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے، جبکہ بھائی جو ہے وہ قابض بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں جب اسلام نے تقسیم کر دی ہے تو پھر جھگڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے کے کنٹرول میں جب دولت ہوتی ہے، باقی ورثاء جو ہے وہ غریب ہوتے ہیں. جب وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی دولت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے، تقسیم ہو جاتی ہے، تو پھر ورثاء اس پیسے کو استعمال کر کے اپنی غربت کو ختم کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے بھی حالات اچھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ تو ہو گئے اس کے فوائد. اب ہم پڑھتے ہیں وراثت تقسیم نہ کرنے کے نقصان. پیج نمبر 92 پہ یہ آپ کے سامنے چند ہیڈنگز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ایک آیت لکھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وعید بیان کی ہے وراثت تقسیم نہ کرنے کی. وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں، یعنی جن کے پاس وراثت کا مال کنٹرول میں آ جاتا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں، یتیم بچوں کو اس سے محروم کر دیتے ہیں اور وہ سارے کا سارا غصب کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بیان کیا کہ تم ڈرو اس دن سے، یا تمہیں ڈرنا چاہیے جس طرح کہ تم ڈرتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد میری کمزور اولاد کا کیا بنے گا. جب تم اپنی اولاد کے بارے میں اتنا ڈرتے ہو تو سوچو جس کے ساتھ ظلم کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے.
تو جو ڈر تمہیں اپنی اولاد کے لیے ہے کہ میرے مرنے کے بعد ان کا خیال کون کرے گا، کوئی ان کا حق نہ مار لے، ان کے پیسے سے انہیں محروم نہ کر دے، اسی طرح یہی ڈر تمہیں دوسروں کی اولاد کے لیے ہونا چاہیے، لہٰذا تم یتیم کے ساتھ، بیوہ کے ساتھ ظلم نہ کرنا اور ان کی وراثت ان تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت احسن طریقے سے جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ تو ہو گئی وعید، اس کے بعد باقی جو نقصانات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ جو بندہ وراثت تقسیم نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو جو ہے وہ کما رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مزید ناراض کر رہا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا سا اختیار دیا، اس نے لوگوں کی روزی روٹی، وہ جو مال تھا اس کو بند کر دیا، اس کو تقسیم نہیں کیا۔ سوچیں اللہ تعالیٰ جس کے پاس اتنا اختیار ہے وہ اس کے ساتھ اگر یہ سب کچھ کر دے یا قیامت کے ساتھ وہ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے وہ بندہ، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو بندہ یتیم کا مال کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ سورہ نساء میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیت موجود ہے۔ تو ہمیں یتیم کا مال اس تک صحیح طریقے سے پہنچا دینا چاہیے۔ اگر اس کا 1 روپیہ بھی رکھ لیا تو گویا کہ وہ اتنی سی آگ بھر لی ہے، اور اگر اس نے زیادہ کسی نے ہڑپ لی ہے تو وہ زیادہ آگ ہے۔ وہ کتنی آگ اپنے پیٹ میں بھر سکتا ہے یہ بندے کو خود سوچ لینا چاہیے۔ اس کے بعد عدل کی پامالی، جو عدل و انصاف اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں نازل کیا، انسان اس کو پامال کر دیتا ہے، اس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے جب وراثت کو تقسیم نہیں کرتا۔ اس کے بعد امن و سکون کا خاتمہ، جب وراثت تقسیم نہیں ہوتی ساری زندگیوں کا جو ہے وہ جھگڑے کا آغاز ہو جاتا ہے، دشمنیاں پھیل جاتی ہیں، امن و سکون کا اس کی غارت ہو جاتی ہے، وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد خاندانی نظام کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت خاندانی نظام دیا ہے منظم کر کے، اس میں وراثت کی صحیح تقسیم کے اصول دیے ہیں، جب انسان اس کو ٹھکرا دیتا ہے تو گویا کہ پھر خاندانی جو نظام ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بچوں آج کے لیکچر ہم نے وراثت کا معنی مفہوم، تو اسلامی احکام یعنی اسلام میں وراثت کا کیا تصور ہے، اور دیگر مذاہب میں کس طرح وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، وہ چیزیں پڑھی ہیں۔ وصیت کا شرعی حکم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے کچھ احکام ہم نے پڑھے ہیں۔ وراثت کی صحیح تقسیم کرنے کے فوائد کیا ہیں، اور وراثت تقسیم نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم سبق کی روشنی میں مشق حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلا MCQs ہے، کتاب کا صفحہ نمبر آپ نکال لیں 94۔ قرآن مجید میں وراثت کو درست طریقے سے تقسیم کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، کس کی؟ جنت کی۔ آپشن ہے بے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا، جنت کا ذریعہ، یہ ہے وہ آپشن، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد وراثت تقسیم کرنے سے پہلے ضروری کیا ہے؟ میت کا قرض ادا کرنا، آپشن ہے الف۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ آپشن لکھا ہے۔ ہر ایک چیز آپ کو یہاں اس سبق میں سے ملے گی۔ اس کے بعد وراثت کا مال منتقل کر دیا جاتا ہے کس کو؟ میت کے ورثاء کو۔ تو یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، آپشن ہے یہ والا، آپشن ہے الف۔ اس کے بعد چوتھا MCQ، میت کی طرف سے کی گئی وصیت کا نفاذ ہوتا ہے 1/3 مال میں، 1/3 مال سے زیادہ نہیں، تو یہ ہے اس کا آپشن۔ اس کے بعد کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کے مال کی تقسیم کیا کہلاتی ہے؟ وراثت کہلاتی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ آپشن ہے، تو آپشن ہے الف۔ باقی سارے الف ہیں، پہلا بے ہے۔ اب مختصر سوال دیکھتے ہیں، وراثت کے معنی مفہوم تحریر کریں۔ یہ آپ کے سامنے معنی، اس کی لغوی مطلب اور اس کی اصطلاحی تعریف آ گئی۔ وصیت کے معنی مفہوم تحریر کریں۔ یہ وصیت کا معنی مفہوم آ گیا، ایسا حکم جس کی تکمیل موت کے بعد ہو۔ تیسرا سوال ہے، وصیت کے 2 شرعی احکام لکھیں۔ تو یہ آپ کے سامنے شرعی احکام ہے۔ وراثت وارث کے حق میں جو ہے وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ 2 احکام آ گئے۔ وراثت کی تقسیم کے کوئی سے 2 فوائد تحریر کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے 1 2 3 4 5 فوائد میں نے لکھ دیے، آپ اس میں سے کوئی 2 تحریر کر دیں۔ لائن کی صورت میں آپ نے جو ہے وہ تحریر کرنے ہیں وضاحت کے ساتھ۔ 5واں سوال ہے، وراثت کی غیر منصفانہ تقسیم کیسے خاندانی نظام میں بگاڑ کا باعث بنتی ہے؟ تو آپ نے بتانا ہے اس سے خاندانی نظام کا شرازہ بکھر جاتا ہے، امن و سکون کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں تقسیم وراثت کی اہمیت اور احکام تحریر کریں۔ تو یہ آپ کے سامنے وراثت کا معنی مفہوم، اسلامی احکام، وصیت کا شرعی حکم، تو یہ ساری چیزیں آپ نے تحریر کرنی ہے۔ جس طرح یہ میں نے آپ کو ترتیب سے ہیڈنگز بنا کر پوائنٹس میں لکھ دیا ہے، آپ نے اس کو وضاحت کے ساتھ لکھنا ہے، تو آپ کا تفصیلی سوال جو ہے
مکمل ہو جائے گا۔ تو بچوں آج کا سبق یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔